دوستان محترم، میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 196۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک اللہ میرا ولی ہے، الذی نزل الکتاب، وہ اللہ میرا ولی ہے جس نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید نازل فرمائی ہے۔ یعنی اللہ کو ولی ماننے کا ذکر قرآن مجید نے جس چیز کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اللہ نے اپنا تعارف اپنی ولایت کا کروایا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، جس نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید تمہارے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اور جس کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، جو اس کتاب ہدایت کے ذریعے اس باری تعالیٰ کی ولایت کے رازوں کو پانے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ اپنا ظاہری باطنی تعلق قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ پھر اگر کوئی شخص اس قرآنی ہدایت اور فکر کو اپنے من میں اتار کر، اس قرآنی فکر سے مزین ہو کر اگر میری اس راہ ولایت کی طرف بڑھے گا، صالحیت کے ساتھ اگر وہ میری طرف رجوع کرے گا، تو جو میرا صالح بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے لوگوں، وَهُوَ يَتَوَلَّى، وہ رب اس صالح بندے کا خود سرپرست بن جاتا ہے۔ اللہ سرپرست بن جاتا ہے جی، کس کا؟ جو بندہ صالح بن جاتا ہے۔ اب یہ لفظ بڑا خوبصورت اللہ پاک نے استعمال کیا، یتولا، سرپرستی اللہ کرتا ہے جس کا سرپرست بن جاتا ہے۔ اب سرپرستی کا لفظ سمجھنا ہو دوستان محترم تو بڑا آسان ہے، مشکل لفظ نہیں ہے کہ سرپرست کسے کہتے ہیں۔ سر پر رست، سر پر جس نے ہر وقت اپنا دست شفقت رکھا ہوا ہو، جس کا دست شفقت ہر وقت کسی کے سر پہ رہے، اسے اس کا سرپرست کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے؟ کون پکائے گا، کب پکائے گا؟ ان کو اپنے کپڑے کے دھلنے کی، استری ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ ان بچوں کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے کہاں سے کما کے لائیں گے، کیسے نظام چلائیں گے؟ کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ان کے سرپرست ان کے والدین موجود ہوا کرتے ہیں۔ اس بچے کی ہر نفع نقصان کا ذمہ دار اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ گلی میں کسی پڑوسی کے کسی کھڑکی کا شیشہ توڑ دے تو بچے کو تب بھی ٹینشن نہیں ہوتی، اسے پتا ہے کہ میرا سرپرست نیا شیشہ لگوا دے گا۔ بچہ فکر نہیں کرتا، اس کی فکر اگر ہوتی ہے تو سرپرست کو ہوتی ہے۔ بچے آزاد خیال ہوتے ہیں۔ اور زیادہ آسان کر دوں، وہ دو بچے دوست تھے ایک دوسرے کے نا، تو ایک بچہ دوسرے بچے کو کہنے لگا یار میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بتا حج کی درخواست دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو درخواست نہیں دی۔ اس نے کہا تو نے اپنا ویزا لگوا لیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں لگوایا۔ پاسپورٹ بنوا لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بنوایا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے حج کرنے کیسے جانا ہے؟ کہتا یہ بھی نہیں پتا۔ کہا تجھے پتہ ہے مکہ مدینہ کیسا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا تمہیں پتہ ہے حج کے ارکان کتنے ہیں؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس نے کہا یہ بتا حج کب کن تاریخوں میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا تمہاری واپسی کب ہوگی؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا پھر عجیب آدمی ہو یار، کہتے ہو میں حج کرنے جا رہا ہوں اور پتہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی پرواہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرا سرپرست میرا والد ہے، وہ مجھے حج پہ لے کے جا رہا ہے۔ سرپرست جانے، اس کا کام جانے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے حج کے ارکان آتے ہیں یا نہیں آتے، میرا پاسپورٹ بنا ہے یا نہیں بنا، مجھے کب جانا ہے، کب آنا ہے، کب رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، مکہ کیسے جانا ہے، مدینہ کیسے جانا ہے، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، مگر جو میرا سرپرست ہے اسے سب کچھ پتہ ہے۔ آؤ لوگو، یعنی وہ بچہ بڑے سادے لفظوں میں یہی قرآن مجید کا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ جیسے صالحین کے لیے اللہ نے کہا میں ان کا سرپرست ہوں، تو میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، تو جس کا بیٹا ہوں وہ میرا سرپرست ہے، وہ میرے نفع کا، وہ میرے نقصان کا سوچنے والا، وہ میرا ذمہ دار ہے۔ آؤ لوگو، اللہ نے ساری مخلوق میں سے صرف ایک طبقہ یہ ہے جس کا نفع ہو یا نقصان ہو، ہر نفع نقصان کی ذمہ داری اپنے بندوں کی رب نے خود اپنے ذمہ اٹھا لی ہے۔ مولا کن کی اٹھائی ہے؟ اس نے کہا صالحین، جو صالحین بنتے چلے جائیں گے ان کا ذمہ دار رب بنتا چلا جائے گا۔ صالح بن جاؤ، ڈاکٹر بنو یا نہ بنو، صالح بن جاؤ، انجینئر بنو یا نہ بنو، صالح بن جاؤ، بڑا تاجر بنو یا نہ بنو، صالح بن جاؤ،
بڑے پراپرٹی ڈیلر بنو یا نہ بنو، آؤ یہ باقی جتنے محکمے ہیں کسی ایک کی ذمہ داری بھی نفع نقصان کی رب نے اپنے کھاتے بھی نہیں ڈالی۔ اس نے کہا سرپرستی تم جانو، تمہارے کاروباری جانے، میں نے حساب لینا ہے، باقی سب سے وہ کارساز حساب لینے والا ہے اور صالحین کی سرپرستی فرمانے والا ہے۔ اب یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، ابھی بھی کچھ ہیں بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مال مفت دل بے رحم۔ آج کل نا دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے موٹیویشنل سپیکرز کا، بہت عام ہو گیا، سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ اس کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو موٹیویشنل سپیکر جب کسی شہر میں جاتے ہیں نا تو وہ مسجد میں جا کے موٹیویشنل سپیکنگ نہیں کرتے، کیونکہ مسجد میں جوتے اتارنے پڑتے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک ہال بک کرتے ہیں۔ وہ نوجوان نسل ہماری موٹیویشنل سپیکر کی موٹیویشن سننے جاتی ہے اور ٹکٹ لینا پڑتا ہے، 2,000 1500 1,000 کا ٹکٹ ملتا ہے، اور ہر شہر میں ایسے سینٹرز بن چکے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ کے۔ اور وہ موٹیویشنل سپیکر آ کے کوئی ایک موٹیویشنل سپیکر بتا دے بندہ کہ یہ موٹیویشنل سپیکر ہماری آخرت سنوارنے کی موٹیویشن دیتا ہے، دنیا سنوارنے کی، پیسے کمانے کی موٹیویشن دی جا رہی ہے، دولت زیادہ کیسے اکٹھی کریں، غریب ہیں امیر کیسے بنیں، چھوٹے کہلاتے ہیں بڑے کیسے کہلائیں، شہرت نہیں ہے شہرت کیسے ملے۔ یار لوگوں دنیا کی شہرت کمانے کے لیے، دنیا کا مال کمانے کی ٹریننگ لینے کے لیے ہزاروں روپے دے کے ہال میں بیٹھتے ہیں، اور موٹیویشنل سپیکر جو بات بھی کرے ہر دوسری بات پہ آپ ان کی کبھی سپیکنگ سنیں کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے، بھرپور قسم کی، جو پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا ہر جملہ توجہ سے سنتے ہیں، جو جملہ اچھا لگتا ہے ساتھ ہی کلیپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مگر مسجد میں آ گئے، موٹیویشن مل رہی ہے اللہ کی صالحیت کی، موٹیویشن مل رہی ہے آخرت بنانے کی، موٹیویشن مل رہی ہے انسانیت سیکھنے کی، مگر خارج چل رہی ہے، نہ توجہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ گمان ہے، نہ وجدان ہے، اپنی مستی میں گم ہیں۔ وجہ کہ مال مفت دل بے رحم۔ یہاں باہر 1,000 2,000 کا ٹکٹ لگا ہوا ہوتا نا، وہ دے کر آتے تو پھر وہ پورے کرنے ہوتے نا، بھئی بیٹھ کے بھئی صحیح سننا ہے، سمجھنا ہے، کچھ سیکھ کے جانا ہے۔ آپ لوگوں قدر کرو اس دین محمدی کی، اس اللہ کی کتاب کی قدر کرو، اس کے درس کی اللہ کی عزت کی قسم کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ ساری کائنات کی دولت بھی اکٹھی کر کے اگر پیش کر دی جائے ہدیے کے طور پہ اس کتاب کے درس کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں زمانے کی دولتیں بہت چھوٹی ہیں، اللہ کی کتاب کا ایک لفظ بھی ان سب سے قیمتی ہے۔ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو نا، اس کو قدر کی سماعتوں سے سننا، اور بڑی قدر کے ساتھ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنا۔ اور جیسے موٹیویشنل سپیکر کی سپیکنگ آپ سن کے سپیچ اس کے بعد گھر آ کے پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ بتایا تھا اس نے، ایسے بتایا تھا، ایسے بتایا تھا، تو مزہ تب ہے یار مفت کا سودا دیا جا رہا ہے، اس کی بھی گھر میں جا کے پریکٹس کرنا، اس کو بھی تھوڑا وقت دینا۔ تو آؤ آج کی گفتگو کا بڑا قیمتی نقطہ اور راز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ساری کائنات کے انسانوں سے اللہ حساب لینے والا ہے۔ کیا ہے جی؟ حساب لینے والا ہے، مگر اس نے قرآن میں بتا دیا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میں ولی بن جاتا ہوں کس کا؟ جس پر میں نے کتاب نازل کی ہے، مگر اس کی ولایت کی سرپرستی اور ذمہ داری تب قبول کرتا ہوں کہ جب وہ بندہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جب وہ اہل صالحین میں سے شامل ہو جاتا ہے، صالحین کی بستی آباد کر لیتا ہے اپنے تن کے اندر، صالحیت کا لباس پہن لیتا ہے، صالحیت اپنی نظر میں لے آتا ہے، صالحیت اپنی سماعت میں لے آتا ہے، اور صالحیت کا مرکز اپنے دل کو اور سینے کو بنا لیتا ہے۔ آؤ لوگوں، صالحین کی سرپرستی اللہ کیسے فرماتا ہے، اس راز کو سمجھیے، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے یہ راز آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران ہے جی، کون سی سورہ؟ اور اس کی آیت نمبر ہے جی 38۔ آیت کا نمبر کیا بتایا جی؟ 38۔ اور جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہ کون سی سورہ تھی؟ سورہ اعراف۔ آیت نمبر کون سی تھی جی؟ 196، 196۔ اور آپ ہے جی سورہ آل عمران میرے سامنے جی، آیت نمبر اس کی 37 ہے جی، 37۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی ہے، نام اس کا حضرت مریم علیہ السلام۔ بتانے لگا اللہ سرپرستی کیسے کرتا ہے، اللہ ذمہ داری کیسے اٹھاتا ہے اپنے بندوں کی، صالحین کی۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ظاہراً دنیا میں سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اور انہیں شوق تھا یہ ہر وقت بیت المقدس کے ایک کونے میں بیٹھی یہ اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھیں، اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھیں، اللہ کے انوارات اور تجلیات میں گم رہتی تھیں۔
میڈیٹیشن میں رہتی تھی، مراقبے کی حالت میں رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو وقت پہ کھانا دے دیتے تھے، پانی پہنچا دیتے تھے۔ اچانک حضرت زکریا علیہ السلام کو کہیں جانا پڑ گیا، اور واپس آنے کا جو ٹائم تھا، جس ٹائم پہ آ کے انہیں باقی غذا وغیرہ دینی تھی، اس سے لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ مریم بی بی تو باہر نکلتی نہیں ہے، کسی سے کھانا لیتی نہیں ہے، کسی سے پانی لیتی نہیں ہے، اب کیسے مریم کو کھانا ملا ہوگا؟ بیچاری کا پتہ نہیں بھوک سے کیا حال ہوگا، پیاس سے پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اور لوگوں، حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود ہیں، اچانک حضرت زکریا علیہ السلام واپس پہنچے، فکر مند ہو کر، ذہنی تناؤ ہے، خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، دیکھتے ہیں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بغیر موسم کے والے پھل کھا رہی ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، کہنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتا، میں تو تیرا ظاہراً ولی یہاں تھا نہیں، تجھے لا کے دینے والا، کھلانے والا نہیں تھا، اور میں فکر مند تھا۔ بتا مریم، پھل تجھے مل چکے، تو کھا رہی ہے، یہ بتا موسم بھی نہیں ہے، بے موسم پھل تیرے پاس آئے کہاں سے ہیں؟ تجھے کون دے کر گیا ہے؟ جب لوگوں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہ سوال کیا، بی بی نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اے حضرت زکریا علیہ السلام، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں تھے تو کیا ہوا، یہ بے موسم پھل ہر موسم بنانے والے رب نے بھیجے ہیں، رب نے بھیجے ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، من عند اللہ، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا زکریا تو حساب کتاب سے دیتا تھا، اللہ نے بے حساب دے دیا ہے۔ اللہ جب رزق دیتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، گن کے نہیں دیتا، حساب سے نہیں دیتا۔ جس کی سرپرستی میرا رب کرنا شروع کر دے، پھر اس کے خزانے بے حساب ہیں، عطا بھی بے حساب کرتا چلا جاتا ہے۔ لو جی، دنیا کا کوئی تاجر، دنیا کا کوئی ابا، دنیا کا کوئی دادا، وہ جتنی بڑی سرپرستی کرے، وہ جب دے گا تو گنتی کے حساب سے دے گا، حساب کتاب سے دے گا۔ مگر آؤ لوگوں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اس رب کی سرپرستی کا راز بندوں کو بتا دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ جو صالحین والی شرط میں آ جاتا ہے، جو اس کی چاہت میں قبول کر لیا جاتا ہے، وہ اسے بغیر حساب، بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے۔ آؤ لوگوں، ساری زندگی ہم حساب والوں سے لینے کی فکر ہمیں رہی، حساب والوں کی سرپرستی کی فکر رہی، مگر آؤ اللہ پر ایمان رکھنے والی میری مسلمان قوم، میں پوچھتا ہوں کبھی اس بے حساب سے لینے کی بھی فکر کی؟ اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعلق بنایا؟ اس کے قرآن میں وعدہ کیا ہے میں رزق کے خزانے کھولتا ہوں، بے حساب کھولتا ہوں، مگر شرط یہ من یشاء، جو میری چاہت کے دروازے سے گزر کے میرے پاس آ جاتا ہے۔ قرآن مجید سے ایک میں نے آپ کو اللہ کی سرپرستی کا ثبوت دیا۔ آگے بڑھیے، اسی قرآن مجید میں ایک واقعہ اور بیان کیا گیا، میں بات مختصر کرتا ہوں تاکہ جلدی اختتام کی طرف لے جاؤں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو بچپن میں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو سواری پر بٹھا کر مکہ کی بے آب و گیا وادی، جہاں نہ فصلیں ہوتی ہیں، نہ اناج ہوتا ہے، نہ پھل ہوتا ہے، نہ پانی کے چشمے ہیں، نہ کنویں ہیں، نہ دریا وہاں سے نکلتے ہیں، ایسی سنگلاخ وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو سواری سے اتارا اور خاموشی کے ساتھ واپس چل پڑے، نہ سوال نہ جواب۔ اہلیہ پوچھنے لگی حضرت جی آپ ہمیں یہاں اکیلا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب قدرت کی طرف سے حکم خاموش رہنے کا تھا، چپ ہو گئے، جواب نہ دیا۔ ایک قدم سواری چلی، پھر بی بی نے پوچھا ہمیں یہاں تنہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش۔ 3 دفعہ سوال کیا، جواب نہ آیا۔ چوتھی دفعہ
حضرت حاجرہ نے سوال بدل دیا اور کہا میرے تاجور یہ بتائیے کیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اس پروردگار نے دیا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں اسی کا حکم ہے۔ آؤ لوگوں، یہ جملہ سننے کی دیر تھی۔ ایمان کی وادیوں کے اگر مسافر ہو اس جملے کو اپنے ذہن کی وسعتوں میں جگہ دینا، اور حضرت حاجرہ خاتون ہو کر اس بی بی کے ایمان کو سلام پیش کرنا۔ اس نے کہا اگر اس نے کہا ہے ابراہیم آپ جائیے، وہ جانے ہم جانے، اگر اس نے کہا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پانی ہے یا نہیں، پیسے پاس ہے یا نہیں، کھانا ہے یا نہیں، اگر اس نے کہا ہے تو اس کے خزانے بغیر حساب بہت وسیع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے لوگوں، وہ جو 1 2 3 دن کا کھانا پینا کوئی پاس لایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب صحرا ہے، دکانیں نہیں ہیں، بازار نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں گھر وہاں بناؤ جہاں بازار ذرا قریب ہو، دکانیں ذرا قریب ہو، سودا جلدی مل جائے، مشکل میں نہ پڑیں۔ گاؤں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں میں آتے ہیں، بازار قریب ہوتے ہیں، خریداریاں آسان ہوتی ہیں، سہولتیں بہت ہوتی ہیں، اور جہاں سہولتیں زیادہ ہوں وہاں مکان مہنگے ہو جاتے ہیں، پراپرٹی ریٹس ہائی ہو جاتے ہیں۔ آؤ لوگوں، جو راز قرآن نے بتائے تھے یہ امت بھول گئی۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ ہے، بیٹا ہے معصوم چھوٹا سا، ابھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے، کھانا پینا ختم ہو گیا، بازار نہیں ہے، ایک طرف ایک پہاڑ، دوسری طرف دوسرا پہاڑ، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے۔ آؤ، جس کا ایمان رب پہ ہو وہ دنیا کے بازار نہیں تلاش کرتا۔ پہاڑوں پہ بی بی جانتی تھی بازار نہیں ہے، مگر بندے کا کام وہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ارے بندے، میری راہ میں کوشش کرنا تیرا کام ہے، راستے کھولنا میرا کام ہے۔ بس مریم بی بی نے دوڑ لگائی، صحیح کی، آج بھی حاجی صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے اس سے لو لگانے کے لیے دنیا کا بازار نہیں ڈھونڈا۔ اس نے کہا بی بی جدوجہد تو نے کر لی ہے، ایفرٹ تو نے کر لی ہے، بھلے جنگل میں پہاڑ پہ ہی کر لی ہے، پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھ۔ بی بی پلٹ کے آئی لوگوں، وہ کھیتیاں، وہ زمین جس کے نیچے آج بھی پانی تلاش کرنے سے نہیں ملتا، کیا دیکھا؟ معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدم اس دھرتی پہ یوں رگڑے جاتے ہیں، اس دھرتی سے وہ چشمہ زمزم نکلتا ہے، قیامت تک بغیر حساب اس کا فیض ملتا رہے گا۔ ان اللہ یرزق، وہ رزق دیتا ہے جی، مگر بغیر حساب، بغیر حساب۔ کیا زمزم حساب سے ملا؟ 4000 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، دنیا پی رہی ہے، ختم ہو گیا، سوکھ کیا ہے؟ کوئی حاجی گئے مجھے نہیں ملا۔ اللہ نے قرآن میں یہ دوسرا مضمون بیان کر کے بھی بتایا کہ جس کا وہوا یتولی الصالحین، جس کا سرپرست رب بن جاتا ہے بھلے جنگل میں کیوں نہ بیٹھے۔ اس لیے صالحین نے ڈیرے کبھی شہروں میں آ کر نہیں، ہمیشہ جنگلوں میں لگائے، پہاڑوں میں لگائے، بیابانوں میں لگائے۔ آج وہاں جنگل نہیں منگل بنے ہوئے ہیں، مگر ان اللہ والوں سے پوچھو، حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ موڑے کی وادی میں کیا لینے گئے تھے، حضرت پیر میر علی شاہ گیلانی سے پوچھو کہ گولڑے کے اس جنگل کے ایک کونے میں کیا لینے گئے تھے، ارے شاہ عبد اللطیف بڑی سرکار سے پوچھو آپ چور پور کے کنارے پہ کیا لینے گئے تھے، وہ کہتی ہیں ہمیں کسی کی ٹینشن نہیں ہے، ہم دنیا کے بازار کے مسافر نہیں، بازار مولا کے مسافر ہیں۔ کیا وہ بھوکے مر گئے؟ آج بھی ان کی آستانوں سے ہزاروں لاکھوں کو لنگر ملتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ پھر لوگوں اسی قرآن مجید میں ایک تیسرا واقعہ سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے بیان کیا، آیت نمبر 82 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے مقرب برگزیدہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بستی میں پہنچے۔ اس بستی میں 2 یتیم بچے بھی رہتے ہیں، بستی کے ایک بندے نے بھی اللہ کے دین کا پیغام نہ سنا۔ اب دونوں برگزیدہ اللہ کی بارگاہ کے کہتے ہیں ہمیں بھوک پیاس لگی ہے، کوئی کھانا دے دیں، پانی دے دیں۔ بستی کے کسی ایک بندے نے بھی نہ دیا، کیونکہ اوپر ظالم بادشاہ کا حکم تھا
اللہ والوں کے قریب نہیں جانا۔ یہ اللہ والوں کے قریب نہ جانے والی قوم بہت پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ والے ہیں، ان کو کھانا بھی نہیں دینا، ان کو پانی بھی نہیں دینا۔ اور وہ جو یتیم بچے تھے وہ بھی اسی بستی میں تھے، انہوں نے بھی گھر کی کنڈی دروازہ نہیں کھولا، تھے یتیم مگر وہ بھی اسی بستی کے نظام کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو بعض اوقات ریاست کا دستور اور نظام بندوں کو اتنا مجبور کر دیتا ہے، نظام کی خرابی اس حد تک بندے کی مجبوری بن جاتی ہے کہ کچھ بندے مجبوری میں بھی غلط نظام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ وہ برے نہیں ہوتے دل کے، مگر ان کی چلنا مجبوری ہوتی ہے۔ اور قرآن نے بتایا وہ بچے اس نظام کے جبر کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ آؤ لوگو اس بستی سے باہر نکلے دونوں اللہ کے برگزیدہ شخصیات۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یہ دیوار گری ہوئی نظر آ رہی ہے، فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا یہ جو دیوار گری ہوئی ہے نا یہ اس بستی میں رہنے والے وہ یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کا ایک قیمتی خزانہ دفن ہے، اور اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لالا جی، بھائی جی، پیارے ہو، ایک یہ ہو جو سبق پڑھاندے پہ ہو، نہ اللہ کا پیغام سنا، نہ پانی کا گلاس دیا، نہ روٹی کا نوالہ دیا، اتنے اللہ سے اور اللہ کے دین سے دور طبقہ، اور آپ کہتے ہیں دیوار بنائیں، کیوں بنائیں؟ آؤ لوگو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جن کا سرپرست اللہ بن جاتا ہے، صالح اگر ہوں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کے بچے ہوں، ان کے بچے ہوں، ساتویں پشت کی نسل بھی ہو، ظالم سماج کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ظالم نظام کی پیروکار بنی ہوئی ہو، اللہ حکم دے رہا ہے خضر موسیٰ کو بتا دے دیوار بنانی پڑے گی۔ مولا کیوں بنانے پڑے گی؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کا بابا صالح تھا، ان کا بابا بڑا صالح تھا، وہ صالحین میں سے تھا۔ آؤ لوگو اللہ کے قرآن نے یہ آیت اس امت کو تحفے میں دے کر محبوب کی امت کو بتا دیا، ارے تم صالحیت کا نور اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر میں بنی اسرائیل کی قوم میں ساتویں پشت کے بچوں کی دیواریں انبیاء سے بنوا سکتا ہوں، ان کے رزق کی حفاظت کر سکتا ہوں، تم صالح بن جانا، میرے محبوب کا صدقہ تمہاری 70 پشتوں کے خزانوں کی حفاظت رب کرے گا۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا وہ بچے 7ویں پشت میں تھے اس بابے کی، اور تھے کافرانہ نظام کے ساتھ ملے ہوئے، مگر ان کے خزانے کی اللہ نے حفاظت کی۔ مگر پتہ ان کے پاس خزانہ تھا کون سا؟ یہ بات کوئی نہیں بتاتا۔ آؤ لوگوں میں اس خزانے کا تعارف کروانے جا رہا۔ اس آیت کے نزول کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں 10 بار پورے قرآن کو سبکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھا ہے۔ آپ لوگوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن نے یتیم بچوں کا خزانہ جس کو کہا ہے وہ خزانہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایک تختی تھی، نوٹ نہیں تھے، ڈالر نہیں تھے، اور اس تختی پر اللہ کے محبوب محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ ارے لوگوں اگر بنی اسرائیل کی قوم کا کوئی بابا نام محمد کا احترام کرے، اس کو سنبھال کے رکھے، اللہ اس نام محمد کی تختی کو قیمتی خزانہ کہہ کر اس کی 7ویں پشت کی بھی حفاظت کر کے قرآن میں اس امت کو پیغام دے رہا ہے۔ وہ تو محبوب کی امتی نہیں تھے، تم تو محبوب کے گھر والے امتی ہو۔ ارے میرے نبی کا نام بھی تمہارے پاس، ذات بھی تمہارے پاس، جڑ جاؤ محبوب کے ساتھ، جو جڑتا چلا جائے گا اس کی پشتیں سنورتی چلی جائیں گی۔ تیسرا ثبوت قرآن سے آ گیا جی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ آؤ دوستان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ قرآن میں بھی بہت سے مضامین موجود ہیں، مگر آؤ اپنی اس تاریخ اسلامی سے ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور ایسے حکمران آئے جن کو صالحیت کی فکر نہیں تھی، مادیت کی فکر تھی، مال بناؤ، پیسہ بناؤ۔ پھر ان میں ایک ایسے حکمران آ گئے جنہیں دنیا
ثانی عمر کہتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت رہے، 11 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا نا تو گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے، خریداری کے لیے، تیل کے خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ حکمران وقت ہے جی اسلامی سلطنت اور ریاست کا، سوئز بینک نہیں بھرے، 11 بیٹوں کا باپ ہے۔ دوست ایک قریب آئے، انہوں نے دیکھا جب آپ کی حالت کہ اب بچنا مشکل ہے، اٹھنا بھی مشکل ہے، انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز میں کیونکہ تیرا دوست ہوں، آج تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اب تو اٹھے گا نہیں، تیرا اگلا سفر قریب آ چکا ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا، تیری نسل کا کیا بنے گا، تو کچھ بھی ان کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ایسا کر اب بھی وقت ہے، بیت المال سے کچھ خزانہ نکال لے، کچھ پراپرٹی نکال لے، بچوں کے نام کر دے۔ لوگوں علالت شدید کے باوجود تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے اپنے دوست سے کہنے لگے میرے دوست اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، میں نے آج اپنی اولاد کے لیے دولت تو نہیں چھوڑی، سرمایہ نہیں چھوڑا، عمارتیں نہیں چھوڑی، جاگیریں نہیں چھوڑی، مگر میں نے انہیں تہذیب سکھائی ہے، میں نے انہیں محمد عربی کی سیرت سکھائی ہے، میں نے انہیں آقا علیہ السلام کے دین متین کے مطابق جینا سکھایا ہے، مجھے اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخری یہ بیان دے کے لوگوں حضرت عمر بن عبدالعزیز داغ مفارقت دے گئے، دنیا چھوڑ گئے۔ آؤ لوگوں زیادہ وقت نہیں گزرا، پچھلا حکمران جو آپ کے بعد آیا اس نے 11 صوبے تھے اس وقت ریاست کے، ہر صوبے کے لیے ایک گورنر کی ضرورت تھی، اس نے سوچا اچھے گورنر ہوں گے تو ریاست اچھی رہے گی، اس نے اپنی ساری ریاست میں سے اچھے لوگ دیکھنا شروع کیے، جب بھی وہ اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا اس کی تحقیق آخر کار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کسی بیٹے پہ آ کر ختم ہو جاتی۔ آؤ لوگوں ایک بیٹا ایک صوبے کا گورنر بنا، پھر تحقیق شروع ہوئی دوسرے صوبے کا گورنر تلاش کرو، دوبارہ تلاش اسی گھر پہ آ کے رکی، اور پھر تاریخ نے دیکھا، زمانے نے یہ منظر دیکھا، وہ وقت آیا جب اہل اسلام کی اس ریاست کے 11 صوبوں کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے تھے، اور وہ ولید بن ملک، سلیمان بن ملک جو اس سے پہلے اسلامی ریاست کے بادشاہ رہے تھے، اور مرتے وقت 14 لاکھ دینار قومی خزانے سے لوٹ کر اپنی اولاد کے نام کر کے گئے تھے۔ آؤ لوگوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 40 سال نہیں ہوئے تھے، ابھی 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی 25 سال کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ زمانے نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کے گھوڑوں پر لدے ہوئے اناج کی بوریاں جامع مسجدوں کے سامنے ہر جمعے کو آتی، جمعے کو غریب مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتے، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے مسجد کے دروازوں پر خیرات کر رہے ہوتے تھے، اور دوسری طرف اسی چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خلیفہ عبد الملک اور عبد السلیمان کے بیٹے جن کے والدین نے 14 لاکھ دینار اس دور میں لوٹ کے ان کے نام دیے تھے، ارے ان کی نسلیں انہی مسجد کے دروازوں پہ سائل بن کے بھیکاری بن کر بھیک مانگتی نظر آتی تھی۔ کیوں؟ ان نسلیں جو آج بھیکاری بنی ان کی سرپرستی کرنے کے لیے ان کے باپ نے ان کی دولت کو چھوڑا، اور عمر بن عبدالعزیز تیری سوچ کو سلامی پیش کروں، تو نے اپنی نسل کے لیے دنیا کے مال کو اس کی سرپرستی میں نہیں چھوڑا، تو نے انہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ انہیں صالحیت سکھا کر ان کی سرپرستی اللہ کو دے دی، اور جس کی سرپرستی لوگوں اللہ لے لے پھر بغیر حساب، وہ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ اور لوگوں ہزاروں واقعات میرے پاس میرے علم اور نالج میں ہیں اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اب تعارف کا وقت نہیں اس شخصیت کا، آپ نے فتویٰ دیا۔ فتویٰ کیسے دیا؟ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کو جو حضرت ملا جیون کا شاگرد بھی تھا دینی علوم میں، اس کو بھیجا جاؤ فلاں مسئلہ اس کا فتویٰ ملا جیون سے لے کر آؤ۔ بیٹا مسجد میں پہنچا، دیکھا آگے ذکر کی محفل ہو رہی تھی، اب استاد ذکر کی محفل کروا رہا ہے، بے شک بادشاہ کا بیٹا ہے، اور اللہ والے تو دنیا کے بادشاہوں سے ویسے ہی بے نیاز ہوتے ہیں،
کوئی توجہ نہیں ملی. بیٹا سیڑھیوں پہ کھڑا ہو گیا مسجد کی اور ذکر چلتا رہا اور کئی گھنٹے ٹائم گزر گئے. آؤ لوگوں ذکر ختم ہوا, اس نے اپنے ابا بادشاہ سلامت کو حکم سنایا, آپ نے مسئلہ بتا دیا, فتویٰ دے دیا. وہ بیٹا واپس گیا, اس نے جا کے اپنے والد کو شکایت کی. اس نے کہا ابا جی آج بڑی بے عزتی ہوئی ہے, بادشاہ کا پتر اور ملا کے دروازے پہ گھنٹوں کھڑا رہے. آج بھی مسجد کمیٹی کا صدر ہو, مولوی کا گھر ہو, مولوی 1 منٹ لیٹ دروازہ کھولے. ہر جگہ نہیں ہوتا ایسے, لیکن عموماً کی بات کر رہا ہوں. آؤ لوگوں بادشاہ کا بیٹا بفرا ہوا بادشاہ سلامت کو شکایتیں کر گیا, اور اتنی شکایتیں کی کہ بادشاہ سلامت نے اپنی پولیس کو بلایا اور کہا جاؤ ملا جیون کو گرفتار کر کے لے آؤ. اب اسی بادشاہ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی اسی ملا جیون کے پاس پڑھتا تھا, مگر یہ بیٹا ایک صرف پڑھنے جاتا تھا, ایک سمجھنے بھی جاتا تھا. یہ سمجھنے والا تھا. جب اس نے دیکھا ابا نے تو پولیس بھیجنی چاہی ہے, وہ بھاگ کے گیا اور جا کے ملا جیون کو جا کے پیغام دیا, استاد جی بھائی نے شکایت کی ہے اور ابا جی پولیس بھیج رہے ہیں, ہتھکڑیاں لے کے آ رہی ہے, گرفتار ہو کے بادشاہ سلامت کے دربار میں آپ کو پیش کیا جائے گا. آؤ لوگوں حضرت ملا جیون نے جب سنا مسکرا کے کہا بیٹا تو چلا جا. بیٹا گھر کے باہر کھڑا ہو گیا حضرت ملا جیون کے. حضرت ملا جیون اٹھے, وضو تازہ کیا, وضو تازہ کر کے لوگوں مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی, سلام پھیرا, سلام پھیر کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے. اس بادشاہ کے بچے نے یہ منظر دیکھا, وہ بھاگ کے اپنے بادشاہ اپنے ابا جی کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا ابا جی پولیس تو بھیجنے جا رہے ہیں, بیڑیاں تو میرے استاد ملا جیون کے لیے بھیجنے جا رہے ہیں, مگر اس نے اپنا اسلحہ تیار کر لیا ہے, اس نے وضو بھی بنا لیا ہے, مصلی بھی بچھا لیا ہے, صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی ہے, اور اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھا دیے ہیں, اور اس کو دینے والا بے حساب ہے. آؤ لوگوں بادشاہ وقت نے جب بیٹے سے یہ بات سنی جوتے پہننا بھول گیا, دوڑ لگا دی. ابھی بادشاہ کی پولیس اور فوج ملا جیون کے دروازے پہ نہیں پہنچی تھی. ننگے پاؤں بادشاہ جا کے ملا جیون کے مصلی پہ بیٹھے ملا جیون کے پاؤں کے ساتھ چپٹ گیا, رونا شروع ہو گیا. کہا ہاتھ واپس کر, اس سے پہلے کہ میرے تخت کا تختہ ہو دے, مجھے معاف کر دے. بادشاہ قدموں سے چمٹا ہوا, کیوں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. آؤ لوگو یہ قرآن کا درس ہے, یہ قرآن کے لفظ ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں زمانے کی آفتیں آپ کے آگے ٹھہر نہ سکیں, آپ کے گھروں میں بھی کوئی شرارت, کوئی شریر, کوئی جن, کوئی دنیا کا ظالم آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے, اگر آپ بھی دنیا کے دروازوں کا محکوم بننے کی بجائے اپنے رب کی دہلیز پر جانا چاہتے ہیں تو تمہیں صالحیت کے چراغ جلانے پڑیں گے, تمہیں بد عملی کی سوغاتیں چھوڑنی پڑیں گی, تمہیں بے رحمی کی زندگی چھوڑ کے رحم دلی کی زندگی کے اندر آنا پڑے گا, تمہیں مکاری, غداری, عیاری کے راستے ترک کر کے اللہ کی حضوری میں زمینیں جھکانی پڑے گی. اللہ کی عزت کی قسم لوگو جس دن تمہاری زمینوں سے صالحیت کے سجدے ادا ہونے شروع ہو گئے, اللہ کی عزت کی قسم جو فیض حضرت مریم کو ملا, جو فیض حضرت حاجرہ کو ملا, جو فیض بنی اسرائیل کے یتیم بچوں کو ملا, آقا کی میری پیاری امت وہ فیض قرآن بتا رہا ہے تمہیں بھی ملے گا, تمہیں بھی ملے گا. آؤ اس فیض کا امین بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور حضور یہ بارگاہ حق میں یہ تہیہ کریں کہ آج کے بعد صالحیت والی زندگی کو اختیار کرنے اور صالحیت والی عادات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا آپ سب کو راہ صالحیت کا مسافر بن کر زندگی اس راستے کے لیے وقف کر دینے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.